السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی کے لائق زمین بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور بارآور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 32 اور 33، یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اور ان دونوں آیتوں کے بعد جو چند آیتیں اور ہیں، ان میں 2 لوگوں کا قصہ بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس پورے واقعے کو، پورے قصے کو ہم تھوڑا کر کے مختلف دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج 2 آیتوں کی روشنی میں جو باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے 2 لوگوں کی مثال بیان کیجئے۔ یہ جو مثال ہے دراصل قریش کے جو سرداران تھے ان کے لیے ہے اور ان کے اوپر منطبق ہوتی ہے۔ قریش کے وہ سرداران جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ آپ کے ارد گرد جو غریب قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، مسکین قسم کے جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپ ان کو کسی وقت ہٹا دیجئے۔ جب ان کو ہٹا دیجئے گا تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر کے آپ سے آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اس کو غور سے اور اطمینان سے سنیں گے۔ سامعین کرام، یہ جو 2 لوگوں کی جو مثال ہے جو آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہونے والے ہیں، ان 2 لوگوں میں سے ایک آدمی جو تھا وہ کافر و مشرک تھا، دنیا دار تھا، صاحب جائیداد تھا، مال و دولت والا تھا، جیسا کہ قریش کے لوگ، جیسا کہ سرداران قریش، وہ لوگ بھی کافر و مشرک، انتہائی مالدار، سماج و معاشرے پر ہولڈ رکھنے والے اور مشرک تھے، یہ لوگ دنیا پرست تھے۔ اس کے مقابلے میں اس مثال کے اندر جو 2 لوگ ہیں، اس میں سے جو دوسرا آدمی تھا وہ مومن، توحید پرست اور غریب و مفلس نادار قسم کا آدمی تھا، جیسا کہ مسلمان تھے، جن کے بارے میں سرداران قریش نے یہ مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ اگر ان مسکینوں کو، ان غریبوں کو، ان چھوٹے قسم کے لوگوں کو اپنے پاس سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں گے تو ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے آپ کی بات کو سن سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں جو مثال بیان کیا گیا 2 لوگوں کی اور ان کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے یا ایسے 2 لوگ اس روئے زمین پر تھے کسی زمانے میں، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اس روئے زمین پر، ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، یہ 2 بھائی تھے۔ ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا، ان کے باپ جب مر گئے، تو ان کی طرف سے جو ورثہ آیا، جو پراپرٹی، جو آستی کی جو مال آیا، اس میں سے ایک بھائی جو دنیا دار تھا، اس نے کیا کیا، اس پراپرٹی، اس پیسوں سے پراپرٹی خرید لیا، کھیتی خرید لیا اور خوب محنت کیا، اتنا محنت کیا کہ 2 باغوں کا مالک بن گیا۔ اس میں سے جو دوسرا بھائی تھا وہ عابد و زاہد تھا، درویش منس تھا، اس کو دنیا سے اتنا لگاؤ نہیں تھا،
ورثے میں جو بھی پیسہ آیا، جو بھی مال آیا، اس کو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کی مثال کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے دو لوگوں کا قصہ بیان کر دیجئے، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے تھے، انگوروں کے دو باغ دیے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس باغ کے چاروں طرف سے کمپاؤنڈ کے حساب سے کھجوروں کے درخت ہم نے لگا دیے تھے۔ یعنی باغ تو تھا، باغ کے ارد گرد جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ دیوار نہیں تھا، دیوار نہیں تھی، بلکہ کھجوروں کے درخت کی ایک باڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا تھی۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں اور اس سے جو نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب العالمین کا۔ کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پراپرٹی دی ہے، وہ اس کی نہیں ہوتی ہے، وہ رب العالمین کی۔ یہاں پر جو باغ اس آدمی نے اپنی محنت و مشقت سے لگایا اور اس باغ کے اندر اس نے رہ کر کے جو جو باتیں کی، وہ سارا ذکر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو انگور کے دو باغ دیے تھے اور باغ کے ارد گرد کھجوروں کی ایک باڑ جو کمپاؤنڈ کی دیوار ہوتی ہے ویسا ہم نے لگا دیا تھا، اور آگے کہا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں جو زمین تھی وہ کھیتی کے لائق زمین تھی، کھیتی کے لائق۔ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ باغ بھی اللہ ہی کا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لگایا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لہذا اللہ کا حق پہلے ادا کرنا ہے، اللہ کا حق پہلے ادا کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکولہا، دونوں باغوں نے، وہ دونوں باغ تھے وہ اپنا بھرپور پھل لائے۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا، اور برابر ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں ہم نے نہریں جاری کر دی تھی۔ گویا ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باغ کے بہار کا منظر پیش کیا، دونوں باغوں کے بہار کا منظر پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ جو دونوں باغ تھے، دونوں باغوں کے بیچ کی جو زمین تھی وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغ والا کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو آیتوں کے اندر فرمایا کہ اس کے ارد گرد پھلدار درخت تھے، اور پھر اس باغ کی حفاظت کے لیے کمپاؤنڈ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باغوں کے اطراف سے کھجوروں کے درخت کو اللہ نے اگا دیا تھا، تاکہ وہ کمپاؤنڈ کا کام دے اور باغ کی بھرپور حفاظت ہو۔ اور چونکہ وہ باغ اور باغ کی جو زمین تھی انتہائی زرخیز، جس کی وجہ سے ہر موسم میں باغ کے اندر کھیتی باڑی بھی زبردست ہوتی تھی، غلہ بھی زبردست آتا تھا، اور جو پھلدار درخت تھے اس میں بھی خوب پھل نکلتا تھا، اور انگوروں سے بھی جو انگوروں کی جو کاشت ہوتی تھی اس سے بھی زبردست انگور پیدا ہوتا تھا۔ گویا باغ والے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو آیتوں کے اندر یہ بھی فرمایا کہ باغ کے درمیان نہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا۔ گویا وہ جو باغ والا تھا، جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، جس کی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے، اس باغ والے کو بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ پہلی نعمت یہ تھی کہ اس کو بیٹھنے کے لیے چھاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ کتنا بھی دھوپ ہو تم چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہو۔ پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی دے دیا تھا، اور کھانے کے لیے پھل اور افرات غلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اور دیکھنے کے لیے خوشنما منظر بھی اللہ نے دیا تھا۔ گویا اس باغ والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا۔ اس باغ والے نے اللہ کی ان نعمتوں کا کیسے صلہ دیا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا